وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم سامعین، آج کس درس کا موضوع ہے شب قدر کی فضیلت. شب قدر وہ رات ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات اللہ کے فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل اترتے ہیں. یہ سلامتی والی رات ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے. یعنی یہ رات تمام کی تمام خیر ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شر نہیں ہوتا. یہ برکت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے. اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس رات میں جو ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کسی نے شب قدر میں ایمان اور نیک نیتی سے اللہ کی عبادت کی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. محترم سامعین، کون سی رات شب قدر کی ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس رات کو چھپا دیا تاکہ مسلمان رمضان کے آخری عشرہ میں، خصوصاً آخری عشرہ کے طاق راتوں میں جو کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں، خوب محنت اور کوشش سے اللہ کی عبادت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، شب قدر کو رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں تلاش کرو. محترم سامعین، شب قدر میں کون سے اعمال انجام دینا چاہیے؟ شب قدر میں ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کسی نے بھی شب قدر میں ایمان اور نیک نیتی سے اللہ کی عبادت کی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. شب قدر میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو ہمیں معاف کر دے. شب قدر میں خود کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے جگائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر
شد معذرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 دنوں میں داخل ہوتے تو عبادت کے لیے کمر کس لیتے، خود بھی شب بیداری کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر میں عبادت کا موقع نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام، في الكون ينحسر الظلام، ونفوس